ایک بس کنڈکٹر نے کرایہ کم ہونے پر ایک بوڑھی عورت کو چلتی بس سے دھکا دے کر گرا دیا۔ عورت زخمی ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے ایک پرانا رومال گر گیا۔ کنڈکٹر نے ہنستے ہوئے رومال اٹھا کر کھولا تو اس میں ایک تصویر تھی۔ وہ تصویر دیکھتے ہی کنڈکٹر کی چیخ نکل گئی اور اس نے ڈرائیور کو بس روکنے کا کہا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس عورت کی طرف بھاگا کیونکہ تصویر میں دوپہر کا پہر تھا اور آسمان سے گویا آگ کے شعلے برس رہے تھے، جبکہ زمین کسی دہکتے ہوئے تندور کی مانند اس قدر تپ رہی تھی کہ اس پر قدم رکھنا بھی محال ہو چکا تھا، اور ہوا میں اتنی زیادہ تپش تھی کہ سانس لینا بھی ایک انتہائی مشکل اور تکلیف دہ امر معلوم ہو رہا تھا۔ سورج کی تیز اور کاٹتی ہوئی شعاعیں سیدھی سڑک پر پڑ رہی تھیں، جس کی وجہ سے تارکول پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور دور تک گرم ہوا کے طوفان اور سیراب اٹھتے دکھائی دے رہے تھے۔ پرندے درختوں کی گھنی چھاؤں میں چھپ چکے تھے اور جانور بھی اس شدید گرمی سے بچنے کے لیے سائے کی تلاش میں تھے۔ اس شدید گرمی اور تپش کے بیچ ایک بڑی اور خستہ سواری گاڑی اپنے پرانے اور گھسے ہوئے پہیوں کو گھسیٹتی ہوئی سڑک پر نہایت سست روی سے رینگ رہی تھی۔ گاڑی کا اندرونی حصہ کسی بھٹی کی طرح گرم تھا اور اس کا لوہے کا ڈھانچہ اس قدر شور مچا رہا تھا جیسے کوئی پرانی اور خستہ مشین اپنی آخری سانسیں لے رہی ہو، اور اس کے کالے اور گھنے دھوئیں سے آس پاس کی فضا مزید بوجھل اور آلود ہو رہی تھی۔ گاڑی کے اندر کا منظر کسی قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا، جہاں تل دھرنے کی بھی جگہ نہ تھی اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرے جا رہے تھے۔ ہر طرف پسینے کی تیز بدبو اور اڑتی ہوئی دھول مٹی کا راج تھا۔ گاڑی کی چھت اور لوہے کی چادریں دھوپ کی شدت سے اس قدر گرم ہو چکی تھیں کہ ان کو چھونا بھی جسم کو جھلسا دینے کے مترادف تھا۔ اس بے ہنگم ہجوم میں مختلف اقسام اور طبقوں کے لوگ موجود تھے۔ کچھ مزدور تھے جن کے کالے پڑ چکے چہروں پر دن بھر کی سخت محنت اور تھکاوٹ آیا تھی۔ کچھ طالب علم تھے جو گرمی سے نڈھال ہو کر اپنے چہروں پر پڑنے والے پسینے کو صاف کر رہے تھے، اور کچھ عام لوگ تھے جو بس اپنی منزل تک پہنچنے کی جلدی میں اس عذاب کو برداشت کر رہے تھے۔ گاڑی کی کھڑکیاں کھلی ہونے کے باوجود اندر ہوا کا گزر بہت کم تھا، اور جو تھوڑی بہت ہوا آ بھی رہی تھی وہ بھی لو کی طرح انتہائی گرم اور جسم میں چبھنے والی تھی۔ اس حبس اور گھٹن زدہ ماحول میں ہر شخص کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی، لیکن کسی کے پاس اس سواری میں سفر کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اسی گاڑی کے اندر کرایہ وصول کرنے والا شخص کسی مغرور اور ظالم حاکم کی طرح ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوم رہا تھا۔ اس کا لباس پسینے سے مکمل طور پر شرابور تھا، لیکن اس کی چال میں ایک عجیب سا تکبر، غرور اور رعونت بھری ہوئی تھی۔ وہ لوگوں کو بے دردی سے دھکے دیتا ہوا ان کے درمیان سے زبردستی راستہ بناتا اور انتہائی کرخت اور اونچی آواز میں سب سے رقم طلب کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی ایک موٹی گڈی تھی، اور اس کی موٹی انگلیوں کے درمیان تانبے اور چاندی کے سکے پھنسے ہوئے تھے، جن کی چنکھار اس کے ہر بھاری قدم کے ساتھ سنائی دے رہی تھی۔ اس شخص کی سرخ اور ابھری ہوئی آنکھوں میں نہ کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی نرمی۔ وہ بس ایک مشینی اور ظالمانہ انداز میں اپنا کام کر رہا تھا، اور جو کوئی اسے پیسے دینے میں ذرا سی بھی دیر کرتا وہ اس پر کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح بری طرح برس پڑتا اور اسے طرح طرح کی سخت اور تکلیف دہ باتیں سناتا۔ اس کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ ان تمام مسافروں کا واحد مالک ہو،
اور یہ سب اس کے زر خرید غلام ہوں جو اس کے رحم و کرم پر یہ کٹھن سفر کر رہے ہوں۔ گاڑی کے بالکل آخری حصے میں جہاں پہیوں کے جھٹکے سب سے زیادہ شدت سے لگتے ہیں اور جہاں سڑک سے اڑنے والی دھول سب سے زیادہ اڑ کر اندر آتی ہے، ایک نہایت ضعیف اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی کمزور عورت سکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت کی خستہ حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے دنیا بھر کے تمام دکھ درد اور تکلیفیں اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہوں۔ اس کے چہرے پر پڑی ہوئی گہری اور لاتعداد جھریاں اس کی زندگی کی طویل اور کٹھن مسافتوں اور غموں کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں اور ان میں ایک عجیب سی بے بسی، ویرانی اور دکھ کی پرچھائیاں چھائی ہوئی تھیں۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے بری طرح پھٹا ہوا تھا اور اس پر کئی پرانے پیوند لگے ہوئے تھے جو اس کی انتہائی درجے کی غربت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اس کے پاؤں میں موجود جوتے بھی گھس کر بالکل خستہ اور ٹوٹنے کے قریب ہو چکے تھے اور اس کے ہاتھ اس قدر کمزور تھے کہ ان کی نیلی رگیں کھال کے اوپر سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ عورت گاڑی کے ہر زوردار جھٹکے کے ساتھ بری طرح ہل جاتی تھی اور اس کے کمزور اور نڈھال جسم میں درد کی شدید ٹھیسیں اٹھتی تھیں، لیکن وہ انتہائی خاموشی اور صبر سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا اور میلا سا کپڑے کا ٹکڑا تھا جسے اس نے بہت مضبوطی سے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، جیسے وہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اور آخری سرمایہ ہو۔ اس میلے کپڑے کے اندر اس نے اپنے وہ چند سکے باندھ رکھے تھے جو اس نے بہت مشکل سے اور لوگوں کی منتیں کر کے جمع کیے تھے تاکہ وہ اپنے کسی پوشیدہ اور تکلیف دہ مرض کے علاج کے لیے شہر کے بڑے سرکاری شفا خانے تک پہنچ سکے۔ اس کی سانسیں دھونکی کی طرح اکھڑ رہی تھیں اور شدید گرمی اور پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، لیکن اس کی پر امید نظریں صرف اور صرف اپنی منزل پر جمی ہوئی تھیں۔ کرایہ وصول کرنے والا شخص لوگوں کو دھکے دیتا ہوا اور ان سے بلا وجہ الجھتا ہوا آہستہ آہستہ اس ضعیف عورت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کے بھاری قدموں کی آہٹ قریب آ رہی تھی، عورت کے کمزور دل کی دھڑکن خوف سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے بخوبی معلوم تھا کہ اس کے پاس مطلوبہ رقم کم ہے اور وہ اس شخص کے ظالمانہ رویے اور پتھر دلی سے بھی پوری طرح واقف تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس میلے کپڑوں کی گرہ کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ اسے گرہ کھولنے میں شدید دشواری کا سامنا تھا اور اس کی انگلیاں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ بالآخر جب وہ قوی ہیکل شخص اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا، اس نے اپنی کڑکدار اور غصے سے بھری ہوئی کرخت آواز میں اس سے کرائے کی رقم مانگی۔ عورت نے ڈرتے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے اور وہ چند سکے اس شخص کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ اس شخص نے بڑی حقارت اور نفرت سے ان معمولی سکوں کو دیکھا اور انہیں اپنی انگلیوں کے ساتھ گننا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے سکے گنے، اس کے چوڑے ماتھے پر غصے کے بل پڑ گئے اور اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ رقم طے شدہ کرائے سے بھی بہت زیادہ کم تھی۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بالکل سرخ ہو گیا اور اس نے انتہائی سخت اور جابرانہ لہجے میں اس عورت سے پوچھا کہ باقی رقم کہاں ہے، اور اگر اس کے پاس پورے پیسے نہیں تھے تو وہ اس گاڑی میں سوار ہونے کی جرت ہی کیوں کر بیٹھی۔ اس کی آواز اتنی بلند
اور خوفناک تھی کہ آس پاس بیٹھے ہوئے تمام لوگ ڈر کر ان کی طرف دیکھنے لگے، لیکن کسی ایک شخص میں بھی اتنی جرت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ اس ظالم شخص کو روکتا یا اس مجبور اور ضعیف عورت کی کوئی مدد کرتا۔ سب لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر بت بنے بیٹھے تھے، اور کچھ نے تو جان بوجھ کر اپنی نظریں چرا لی تھیں تاکہ انہیں اس جھگڑے اور معاملے میں نہ پڑنا پڑے۔ عورت نے انتہائی عاجزی اور بے بسی سے اپنے دونوں کمزور ہاتھ جوڑ دیے اور اس شخص کی گڑ گڑا کر منتیں کرنے لگی۔ اس نے روحانسی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں فالتو الفاظ کے بغیر اسے بتایا کہ وہ بہت غریب اور لاچار ہے اور اسے ایک سرکاری شفا خانے میں جانا ہے جہاں اس کا انتہائی ضروری علاج ہونا ہے۔ اس نے التجا کی کہ اس کے پاس بس یہی کل جمع پونجی تھی جو اس نے دے دی ہے، اور وہ اس کے حال پر رحم کھا کر اسے جانے دے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ وہ باقی کا تمام سفر کھڑے ہو کر طے کر لے گی اور کسی بھی مسافر کے لیے رکاوٹ کا باعث نہیں بنے گی، لیکن اس پتھر دل شخص کے سینے میں رحم نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس کے لیے وہ ضعیف عورت ایک جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ محض ایک فالتو بوجھ تھی جو اس کا قیمتی وقت اور گاڑی کی جگہ ضائع کر رہی تھی۔ اس کا تکبر اور اس کی فرعونیت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اسے کسی غریب کی مجبوری اور لاچاری بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سب مسافروں کے سامنے اس عورت کی مفلسی کا کھلے عام مذاق اڑایا اور اسے بری طرح بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ اس نے انتہائی طنزیہ اور زہریلے انداز میں کہا کہ آج کل ہر کسی کو مفت کا سفر کرنے اور دوسروں کا حق مارنے کی عادت پڑ گئی ہے، اور وہ ایسے مکار لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے جو بیماری اور بڑھاپے کا جھوٹا بہانہ بنا کر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹتے ہیں اور مفت خوری کرتے ہیں۔ اس کی یہ زہریلی باتیں اس ضعیف عورت کے زخمی دل پر کسی تیز خنجر کی طرح لگ رہی تھیں، لیکن وہ اپنی مجبوری اور لاچاری کے ہاتھوں مکمل طور پر بے بس تھی اور مسلسل روتے ہوئے اس کی منتیں اور ترلے کر رہی تھی۔ اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ کر اس کے جھریوں بھرے اور دھول سے اٹے چہرے پر گر رہے تھے، اور وہ بار بار خدا کا واسطہ دے کر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن اس مغرور اور متکبر شخص پر کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا غصہ اب مکمل طور پر بے قابو ہو چکا تھا، اور اب وہ کسی بھی صورت اس غریب عورت کو اپنی گاڑی میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے گاڑی چلانے والے کو رکنے کا کوئی اشارہ نہیں کیا اور نہ ہی رفتار کم کرنے کو کہا، بلکہ اس نے اپنا ظالمانہ اور صفاقانہ فیصلہ خود ہی کر لیا۔ اس نے انتہائی بے دردی اور وحشت سے اس ضعیف عورت کے نحیف اور ہڈیوں والے کمزور بازو کو مضبوطی سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اس کی نشست سے کھینچ لیا۔ عورت اس اچانک اور ظالمانہ حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی اور وہ بری طرح لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں پھیرے اور گاڑی کے ڈنڈوں کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس شخص کی گرفت کسی آہنی شکنجے کی طرح بہت مضبوط تھی۔ آس پاس بیٹھے ہوئے بے حس لوگ یہ سب ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن معاشرے کی بے حسی اور خود غرضی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ کسی ایک شخص نے بھی اپنی جگہ سے ہل کر آگے بڑھنے اور اس کھلے ظلم کو روکنے کی معمولی سی کوشش بھی نہیں کی۔ سب کے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے اور وہ بس اپنی اپنی جان بچانے اور خاموشی سے تماشا دیکھنے میں مگن تھے۔
اس شخص نے اس روتی اور بلکتی ہوئی بے بس عورت کو فرش پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ گاڑی اس وقت سڑک پر کافی تیز رفتار سے چل رہی تھی اور باہر گرم اور تیز ہوا کے تھپیڑے چل رہے تھے۔ اس ظالم شخص نے اس عورت کو بے دردی سے کھینچتے ہوئے گاڑی کے کھلے ہوئے دروازے تک پہنچا دیا۔ عورت مسلسل رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور اس کی ظالمانہ گرفت سے آزاد ہونے کی اپنی سی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ایک سوکھے اور کمزور پتے کی مانند جو کسی ظالم طوفان کی زد میں آ گیا ہو اور جس کا بچنا اب ناممکن ہو۔ جب وہ شخص اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کے بالکل آخری کنارے پر لے آیا تو عورت نے موت کے خوف کے مارے گاڑی کے دروازے کے لوہے کے ہینڈل کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے انتہائی سفاکی اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت زور سے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ گاڑی کے باہر سڑک کے کنارے کچی اور اڑتی ہوئی مٹی اور بڑے بڑے نوکیلے پتھر پڑے تھے اور گاڑیوں کی تیز رفتار کی وجہ سے باہر گرنا کسی یقینی موت کے منہ میں سیدھا جانے کے مترادف تھا۔ اس ضعیف عورت کی آنکھوں میں موت کا خوف اور دہشت واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے آخری بار انتہائی رحم بھری اور التجائیہ نظروں سے اس ظالم شخص کے چہرے کی طرف دیکھا، شاید اس میں کوئی انسانیت کی جھلک نظر آ جائے، لیکن اس کی سرخ آنکھوں میں صرف اور صرف بے پناہ غصہ، نفرت اور تکبر تھا۔ اور پھر اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے پورے زور اور طاقت سے اس ضعیف اور لاچار عورت کو چلتی ہوئی گاڑی کے کھلے دروازے سے باہر کی طرف ایک انتہائی زوردار اور ظالمانہ دھکا دے دیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کے بے رحم پہیے میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر سا گیا۔ عورت کا ہلکا اور کمزور جسم ہوا میں تیزی سے لہرایا، اس کا توازن مکمل طور پر بگڑ چکا تھا اور وہ کسی کٹے ہوئے پرانے درخت کی طرح تیزی سے زمین کی طرف اوندھے منہ گرنے لگی۔ اس کے خشک اور کانپتے ہوئے منہ سے ایک دل خراش اور تکالیف سے بھری ہوئی چیخ نکلی جو گاڑی کے انجن کے شور اور تیز ہوا کی سنسناہٹ میں کہیں پر دب کر رہ گئی۔ اس کا کمزور اور لاغر جسم سڑک کے کنارے موجود کچی اور سخت مٹی اور نوکیلے پتھروں سے نہایت زور اور شدت سے ٹکرایا۔ زمین پر گرتے ہی اس کے سارے جسم کی ہڈیوں میں درد کی ایک نہایت شدید اور ناقابل برداشت لہر دوڑ گئی اور اس کے ماتھے کے پھٹنے سے گرم خون تیزی سے بہہ کر اس کے چہرے اور گردن کو سرخ رنگنے لگا۔ اس کے جسم کا ہر ایک جوڑ اور ہڈی درد سے کراہ رہی تھی اور سڑک کی دھول اور اڑتی ہوئی مٹی نے اس کے پورے خون آلود جسم کو ڈھانپ لیا تھا۔ گرنے کی شدید چوٹ اور صدمے کی وجہ سے اس کے حواس تیزی سے جواب دے رہے تھے اور اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے سامنے موت کا گہرا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ گرم مٹی میں لت پت زندگی اور موت کی خوفناک کشمکش میں مبتلا آخری سانسیں لے رہی تھی اور اسی شدید تکلیف، بے بسی اور غشی کی حالت میں اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کی گرفت بالکل ڈھیلی پڑ گئی اور اس کی بند مٹھی سے وہ ایک پرانا میلا سا رول گر گیا۔ گاڑی اپنے بھاری اور خستہ حال پہیوں کو گھسیٹتی ہوئی اس تپتی ہوئی سڑک پر آگے کی طرف بڑھ گئی تھی اور اس کے پیچھے صرف اڑتی ہوئی دھول اور مٹی کا ایک گہرا بادل رہ گیا تھا جس نے اس ضعیف اور لاچار عورت کے گرتے ہوئے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے کر سب کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ کرایہ وصول کرنے والا وہ متکبر اور ظالم شخص دروازے کے پاس کھڑا انتہائی بے شرمی
اور رعونت سے ایک زوردار اور مکروہ کہا لگا رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں نہ صرف اس کے تکبر کی گونج تھی بلکہ ایک صفاکانہ فتح کا احساس بھی چھپا ہوا تھا، جیسے اس نے کسی بہت بڑے دشمن کو شکست دے دی ہو۔ اس کا چہرہ جو پہلے غصے سے سرخ ہو رہا تھا اب ایک عجیب سی شیطانی خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ اپنے موٹے اور پسینے سے لت پت ہاتھوں کو آپس میں رگڑتا ہوا گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ان بے حس اور خاموش مسافروں کی طرف دیکھ رہا تھا، جن کی نظریں اب بھی خوف کے مارے جھکی ہوئی تھیں، اور کوئی ایک شخص بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس ظلم کی مذمت کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ گاڑی کا انجن اسی طرح بھیانک شور مچا رہا تھا اور گرم ہوا کے تھپیڑے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو کر سب کے چہروں کو جھلسا رہے تھے، لیکن اس ظالم شخص کو اس گرمی اور تپش کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر کا تکبر اور انا اس وقت اپنے عروج پر تھے۔ اس نے اپنی جیب سے پسینے میں بھیگا ہوا ایک رومال نکالا اور اپنی گردن اور ماتھے سے بہتے ہوئے پسینے کو صاف کیا۔ اس کے موٹے ہونٹوں پر اب بھی ایک طنزیہ اور ظالمانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، اور وہ اپنے دل ہی دل میں اس کمزور عورت کی بے بسی اور لاچاری کا مذاق اڑا رہا تھا کہ کیسے وہ اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، اور کیسے اس نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ اچانک اس کی نظر گاڑی کے دروازے کے بالکل نچلے حصے پر پڑی، جہاں لوہے کا ایک پرانا اور زنگ آلود پائیدان بنا ہوا تھا جس پر چڑھ کر مسافر گاڑی کے اندر داخل ہوتے تھے۔ اس پائیدان پر سڑک کی مٹی اور دھول کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی، اور اسی مٹی کے بیچوں بیچ وہ پرانا اور میلا سا کپڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جو اس ضعیف عورت کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس وقت گر گیا تھا جب اسے نہایت بے دردی سے باہر دھکا دیا گیا تھا۔ وہ کپڑا ایک چھوٹی سی گٹھڑی کی شکل میں بندھا ہوا تھا اور اس کے گرد کئی سخت گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اس شخص کی طنزیہ مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک ایسی عجیب سی چمک اور لالچ نے اس کی ابھری ہوئی آنکھوں میں ڈیرے ڈال لیے۔ اس کے شاطر اور لالچی دماغ نے فوراً یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ضرور اس میلے اور پرانے کپڑے کے اندر اس بڑھیا نے کوئی قیمتی چیز چھپا رکھی ہوگی۔ اس کا خیال تھا کہ اکثر غریب اور مانگنے والے لوگ اپنی اصل دولت اور پیسے اسی طرح کے پھٹے پرانے کپڑوں میں چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ کوئی ان پر شک نہ کر سکے اور ان کی دولت محفوظ رہے۔ اس کے دل میں حرص اور طمع کا ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ یہ سوچ کر خوش ہونے لگا کہ آج کا دن اس کے لیے کتنا خوش قسمت ثابت ہوا ہے کہ اس نے نہ صرف ایک مفت خور سواری سے جان چھڑا لی بلکہ اسے ایک ایسا خزانہ بھی مل گیا ہے جس کی اسے توقع بھی نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تاکہ یہ تسلی کر سکے کہ گاڑی میں موجود کسی مسافر کی نظر اس میلے کپڑے پر تو نہیں پڑی۔ سب لوگ گرمی اور تھکاوٹ سے نڈھال ہو کر اپنی اپنی جگہوں پر غنودگی کے عالم میں تھے، اور گاڑی چلانے والا بھی اپنی پوری توجہ سامنے کی ٹوٹی پھوٹی سڑک پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ جب اسے مکمل یقین ہو گیا کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تو اس نے اپنا بھاری بھرکم جسم نیچے کی طرف جھکایا اور اپنے موٹے اور کھردرے ہاتھوں سے اس میلے کپڑے کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے اس کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا، اسے اس کے اندر کسی ٹھوس چیز کا احساس ہوا جس نے اس کے لالچ کو مزید ہوا دے دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ جلدی سے سیدھا ہو کر دروازے کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا تاکہ وہ اطمینان سے اس گٹھڑی کو کھول کر اپنی لوٹی ہوئی دولت کا جائزہ لے سکے۔ اس نے بے تابی اور حرص کے ساتھ اس میلے کپڑے پر لگی ہوئی پہلی گرہ کو کھولنے کی کوشش کی۔
وہ گرہ بہت سخت تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے باندھنے والے نے اپنی پوری طاقت اور محبت سے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس شخص کی موٹی انگلیاں اس گرہ کو کھولنے میں ناکام ہو رہی تھیں، جس پر اسے غصہ آنے لگا، لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے لالچ نے اسے رکنے نہیں دیا۔ اس نے اپنے دانتوں کا سہارا لیا اور نہایت بے صبری سے اس پہلی گرہ کو ڈھیلا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی پہلی گرہ کھلی، اس کے اندر سے ایک اور گرہ برآمد ہوئی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اس کپڑے کے اندر جو بھی چیز موجود ہے وہ اس عورت کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ اس شخص کی مسکراہٹ مزید چوڑی ہو گئی اور وہ دل ہی دل میں ہنسنے لگا کہ یہ غریب لوگ کتنے بے وقوف ہوتے ہیں جو چند روپوں کو اتنی احتیاط سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ وہ دوسری گرہ کو کھولنے لگا اور اس بار اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ اور بےتابی تھی، جیسے کوئی بھوکا جانور اپنے شکار کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات گردش کر رہے تھے کہ شاید اس میں چاندی کے بھاری سکے ہوں گے یا کوئی سونے کا پرانا زیور ہوگا جو اس عورت نے اپنی پوری زندگی کی کمائی سے بنایا ہوگا اور اب وہ اسے بیچنے جا رہی ہوگی۔ بالآخر دوسری اور آخری گرہ بھی کھل گئی اور وہ میلا کپڑا اس کے ہاتھ کی چوڑی ہتھیلی پر پوری طرح پھیل گیا۔ اس نے انتہائی لالچ اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کپڑے کے اندر دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اس چیز پر پڑی جو اس کپڑے کے اندر اتنی حفاظت سے چھپائی گئی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات یکسر تبدیل ہو گئے۔ اس کی وہ شیطانی مسکراہٹ جو پچھلے کئی لمحوں سے اس کے ہونٹوں پر سجی ہوئی تھی، وہ اچانک غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک گہری مایوسی اور حیرت نے لے لی۔ اس کپڑے کے اندر نہ تو کوئی چاندی کے سکے تھے اور نہ ہی کوئی سینے کا زیور تھا اور نہ ہی کوئی نوٹوں کی گڈی تھی، بلکہ اس کے اندر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا احتیاط سے تہہ کر کے رکھا گیا تھا۔ اس شخص کو اپنے اندر ایک شدید غصہ اور جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی کہ اس نے اتنی محنت اور امید سے اس کپڑے کو کھولا اور اس کے اندر سے صرف ایک ردی کا کاغذ کا ٹکڑا نکلا۔ اس نے حقارت سے اس کاغذ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ارادہ کیا کہ وہ اسے بھی اسی دروازے سے باہر پھینک دے گا جہاں اس نے اس عورت کو پھینکا تھا، لیکن پھر اس کے اندر کے تجسس نے اسے روکا اور اس نے سوچا کہ آخر اس معمولی سی کاغذ کے ٹکڑے میں ایسی کیا خاص بات ہو سکتی ہے کہ اس کمزور عورت نے اسے اتنی تاہوں میں اور اتنی احتیاط سے باندھ کر اپنی جان سے لگا رکھا تھا۔ اس نے اس کاغذ کی تہہ کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کاغذ بہت پرانا اور خستہ حال تھا اور اس کے کنارے کئی جگہوں سے مڑے ہوئے اور پھٹے ہوئے تھے، جیسے اسے سینکڑوں بار کھولا تھا، بلکہ ایک صفا کانہ فتح کا احساس بھی چھپا ہوا تھا، جیسے اس نے کسی بہت بڑے دشمن کو شکست دے دی ہو۔ اس کا چہرہ جو پہلے غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اب ایک عجیب سی شیطانی خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ اپنے موٹے اور پسینے سے لت پت ہاتھوں کو آپس میں رگڑتا ہوا گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ان بے حس اور خاموش مسافروں کی طرف دیکھ رہا تھا جن کی نظریں اب بھی خوف کے مارے جھکی ہوئی تھیں، اور کوئی ایک شخص بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس ظلم کی مذمت کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ گاڑی کا انجن اسی طرح بھیانک شور مچا رہا تھا اور گرم ہوا کے تھپیڑے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو کر سب کے چہروں کو جھلسا رہے تھے، لیکن اس ظالم شخص کو اس گرمی اور تپش کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر کا تکبر اور انا
اس وقت اپنے عروج پر تھے۔ اس نے اپنی جیب سے پسینے میں بھیگا ہوا ایک رومال نکالا اور اپنی گردن ہوئی تھی۔ تصویر کا پس منظر کسی پرانے اور کچے گاؤں کا لگ رہا تھا، جہاں مٹی کے گھر اور درخت دکھائی دے رہے تھے۔ اس شخص نے جوں جوں اس تصویر کے خد و خال کو اپنے ذہن کے اندر اتارنا شروع کیا، اس کے اندر ایک عجیب سی اور ناقابل بیان کیفیت پیدا ہونے لگی۔ وہ تصویر جیسے اس کے دماغ کے کسی سوئے ہوئے حصے پر ہتھوڑے کی طرح ضربیں لگا رہی تھی اور اس کی یادداشت کے بند دروازوں کو زور زور سے کھٹکھٹا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس تصویر میں موجود اس چھوٹے بچے کی آنکھوں پر پڑی۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی جانی پہچانی چمک اور مانوسیت شامل تھی جس نے اس شخص کے دل کی دھڑکن کو ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر روک دیا۔ اس کا سانس اس کے حلق میں اٹک گیا اور اس کے جسم میں دوڑتا ہوا گرم خون جیسے برف کی طرح جمنے لگا۔ اس کی آنکھیں جو تھوڑی دیر پہلے تک لالچ اور غصے سے بھری ہوئی تھیں، اب حیرت، دہشت، ایک انکہے خوف سے پھٹنے لگی تھیں۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی اپنی تصویر تھی، اس کے اپنے بچپن کی تصویر، جب وہ گاؤں کے اس کچے اسکول میں پڑھنے جایا کرتا تھا، اور اس کے چہرے پر وہ معصومیت ہوا کرتی تھی جو اب اس دنیا کی لالچ اور خود غرضی کی تہ کے نیچے کہیں بہت گہرائی میں دفن ہو چکی تھی۔ اس کے ذہن میں 15 سال پرانی وہ تمام یادیں کسی طوفان کی طرح امڈ آئیں، جب اس نے پیسہ کمانے اور بڑا آدمی بننے کی خاطر اپنا وہ چھوٹا سا گاؤں چھوڑا تھا اور شہر کے اس ظالم دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ کیسے اس کی ماں نے اسے روتے ہوئے رخصت کیا تھا اور اپنے آنچل سے باندھ کر اسے اپنی کل جمع پونجی دی تھی تاکہ وہ شہر میں جا کر کوئی کام کاج شروع کر سکے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلدی واپس آئے گا اور اپنی ماں کے لیے واپسی آتے ہوئے ڈھیر ساری خوشیاں اور راحتیں لے کر آئے گا، لیکن شہر کی اس چمک دمک اور پیسے کی اندھی ہوس نے اسے ایسا اندھا کر دیا تھا کہ وہ اپنا گاؤں، اپنا گھر اور اپنی وہ بوڑھی ماں جو اس کا واحد سہارا تھی، سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس نے 15 سال تک پلٹ کر اپنے گاؤں کی خبر نہیں لی تھی اور نہ ہی کبھی اپنی اس ماں کے بارے میں سوچا تھا جو اس کی راہ تکتے تکتے بوڑھی اور ضعیف ہو چکی تھی۔ یہ احساس کہ وہ پرانی اور خستہ حال عورت جسے اس نے محض چند روپوں کی خاطر اتنی بے دردی سے ذلیل کر کے چلتی ہوئی گاڑی سے باہر موت کے منہ میں دھکا دے دیا تھا، وہ کوئی بھکارن یا مفت خور مسافر نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی اپنی سگی ماں تھی۔ اس کی وہ ماں جس نے اسے جنم دیا تھا، جس نے اسے اپنے خون سے سینچا تھا اور جو آج بھی اس کی وہی بچپن کی آخری نشانی اپنے سینے سے لگائے اسے اس ظالم شہر کی خاک چھانتے ہوئے در بدر تلاش کر رہی تھی۔ اس ہولناک اور دل کو دہلا دینے والی حقیقت نے اس شخص کے پورے وجود کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی اور اسے لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر گر پڑا ہو۔ اس کا بھاری بھرکم اور قوی جسم کسی سوکھے پتے کی طرح بری طرح کانپنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اس قدر ڈھیلی پڑ گئی کہ وہ تصویر اور وہ میلا رومال اس کے ہاتھوں سے پھسل کر دوبارہ اسی گندے اور دھول بھرے پائیدان پر گر پڑے۔ اس کا چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے تک تکبر اور غرور سے تمتما رہا تھا، اب موت کی سی زردی اوڑھ چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے، جو گرمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس شدید ذہنی اذیت اور خوف کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے جو اس وقت اس کے پورے جسم کو جلا کر راکھ کر رہے تھے۔
اس کے ہونٹ بری طرح لرزے جا رہے تھے اور وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس کا سانس تیزی کے ساتھ اکھڑ رہا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو اور اس کی جان نکلنے والی ہو۔ اس کے کانوں میں اس ضعیف عورت کی وہ التجائیں اور گڑ گڑاہٹ گونجنے لگی جو وہ اسے کرایہ مانگتے وقت کر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ کہہ رہی تھی کہ اسے علاج کے لیے جانا ہے اور کیسے اس نے اس کی مجبوری کا مذاق اڑایا تھا۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب اس نے اپنی پوری طاقت سے اس کمزور وجود کو دھکا دیا تھا اور وہ بے بس عورت ہوا میں لہراتی ہوئی سڑک کے کچی مٹی والے حصے پر جا گری تھی۔ اسے وہ خون یاد آیا جو اس عورت کے ماتھے سے بہہ کر اس کے چہرے کو سرخ کر رہا تھا، اور اسے وہ آخری نظر یاد آئی جو اس عورت نے گرتے وقت اس پر ڈالی تھی، جس میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی معصومیت اور دکھ تھا۔ اس کا دل پچھتاوے اور ندامت کے بوجھ تلے اس قدر دب گیا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اسے اپنے ارد گرد موجود ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ گاڑی کا شور، وہ مسافروں کی موجودگی، وہ شدید گرمی، وہ سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی تصویر اور ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، اور اس کی وہ زخمی اور خون میں لت پت ماں تھی جو سڑک کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے اندر موجود تمام خوف، تمام پچھتاوا اور تمام کرب ایک خوفناک اور وحشت ناک چیخ کی صورت میں اس کے حلق سے باہر نکل آیا۔ وہ چیخ اتنی دل خراش اور اتنی بلند تھی کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تمام مسافر ایک دم سے اچھل پڑے اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ چیخ کسی انسان کی نہیں بلکہ کسی ایسے زخمی درندے کی معلوم ہو رہی تھی جس کا کلیجہ کسی نے زندہ ہی نکال لیا ہو۔ اس نے پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچے اور پوری طاقت سے چیختے ہوئے گاڑی چلانے کو پکارا، استاد گاڑی روکو، استاد فوراً گاڑی روکو۔ اس کی آواز میں اس قدر دہشت اور التجا تھی کہ گاڑی چلانے والا بھی گھبرا گیا اور اس نے فوراً گاڑی کے پہیوں کو روکنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا۔ گاڑی کے پرانے پہیے سڑک کے تارکول پر بری طرح رگڑ کھاتے ہوئے اور ایک کان پھاڑ دینے والی آواز پیدا کرتے ہوئے رکنے لگے۔ مسافروں کو ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ سب آگے کی طرف گرے، لیکن اس شخص کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ گاڑی رکی ہے یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کا خون اتر آیا تھا اور وہ کسی دیوانے کی طرح دروازے کی طرف لپکا۔ گاڑی ابھی مکمل طور پر رکی بھی نہیں تھی اور اس کے پہیے ابھی تک سڑک پر گھسیٹ رہے تھے، لیکن اس شخص کے پاس انتظار کرنے کا ایک سیکنڈ بھی نہیں تھا۔ اس کا دماغ مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ چکا تھا اور اس کے حواس پر صرف اپنی ماں تک پہنچنے کا جنون سوار تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے اس چلتی اور ہچکولے کھاتی ہوئی گاڑی کے دروازے سے باہر کی طرف ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ اس کا بھاری جسم سڑک کے کنارے موجود اس کچی مٹی اور پتھروں پر گرا جس پر اس نے کچھ دیر پہلے اپنی ماں کو دھکا دیا تھا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے گھٹنوں اور کوہنیوں کا گوشت بری طرح چھل گیا اور وہاں سے خون بہنے لگا۔ اس کے کپڑے مٹی میں لت پت ہو گئے، لیکن اسے اپنے جسم پر لگنے والی ان چوٹوں کا رتی برابر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کا پچھتاوا اور اس کے دل کی آگ اس کے جسمانی درد سے کہیں زیادہ بڑی اور تکلیف دہ تھی۔
وہ فوراً زمین سے اٹھا، اس کا توازن ابھی بھی درست نہیں تھا اور وہ لڑکھڑا رہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سیدھا کیا اور پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا، جہاں کافی فاصلے پر وہ سڑک ایک سیدھی لکیر کی طرح جا رہی تھی اور جہاں مٹی اور دھول کا بادل اب بھی فضا میں تیر رہا تھا۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اور بغیر کسی اور چیز کی طرف دیکھے اسی دھول بھرے راستے کی طرف اس چلتی ہوئی اور تپتی ہوئی سڑک پر ننگے پاؤں کسی مجنوں اور دیوانے کی طرح بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے قدموں کے نیچے دوپہر کی شدید دھوپ سے پگھلتا ہوا تارکول اس کے پیروں کے تلووں کو بری طرح جلا رہا تھا اور ان میں چھالے پڑ رہے تھے، لیکن اس کے حواس پر ایک ایسی دیوانگی سوار تھی کہ اسے اس ظاہری جلن اور تکلیف کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، اور چاروں طرف سے آنے والی گرم ہوا کے تھپیڑے اس کے چہرے کو جھلسا رہے تھے، لیکن اس کی روح کے اندر جو ندامت اور پچھتاوے کی آگ بھڑک اٹھی تھی، وہ اس دنیاوی اور بیرونی آگ سے ہزار گناہ زیادہ تکلیف دہ اور ہولناک تھی۔ وہ اپنے سینے میں اٹھنے والے شدید اور نہ رکنے والے پچھتاوے کے طوفان کے ساتھ اس سڑک پر اپنی پوری طاقت لگا کر بھاگتا جا رہا تھا، جہاں بس کچھ ہی دیر پہلے اس نے انتہائی بے دردی سے اپنی ہی جنت کو موت کے تاریک منہ میں دھکا دے دیا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی چبھتا ہوا سوال کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح مسلسل ضرب لگا رہا تھا کہ آخر وہ کیسا بدبخت انسان ہے جو اپنی سگی اور جنم دینے والی ماں کو بھی نہیں پہچان سکا۔ بھاگتے بھاگتے اور روتے روتے اس کے بوجھل ذہن نے اس بھیانک اور تلخ راز کی تہیں کھولنا شروع کی۔ 15 سال کا طویل عرصہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا، یہ ایک پوری عمر کا عرصہ ہوتا ہے۔ جب وہ اپنا چھوٹا سا گاؤں چھوڑ کر اس ظالم شہر میں آیا تھا تو وہ ایک نہایت معصوم، سیدھا سادہ اور دبلا پتلا سا نوجوان تھا، جس کے چہرے پر ابھی تک داڑھی کے بال بھی نہیں آئے تھے، لیکن اس بڑے شہر کی ظالم ہواؤں اور دولت اکٹھی کرنے کی اندھی ہوس نے اس کا پورا ظاہری اور باطنی حلیہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ حرام کمائی اور بے حسی نے اسے بھاری بھرکم اور موٹا کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نہایت گھنی اور بے ہنگم داڑھی آ چکی تھی، جس نے اس کی پرانی معصومیت کو مکمل طور پر چھپا لیا تھا، اور اس کے لہجے میں جو کبھی نرمی ہوا کرتی تھی، اب صرف اور صرف تکبر، غرور اور کرخنگی کا زہر گھل چکا تھا۔ اس کی بوڑھی اور کمزور ماں جو شہر کی سڑکوں کی خاک چھانتے ہوئے اپنے اس بھولے بھالے اور نازک بچے کو تلاش کر رہی تھی، وہ اس ظالم شخص میں اپنے اس پھول جیسے بچے کو بھلا کیسے تلاش کر سکتی تھی؟ اس عورت کی بینائی اپنے بیٹے کے طویل اور جان لیوا انتظار میں راتوں کو رو رو کر اس قدر کمزور اور دھندلی ہو چکی تھی کہ اسے قریب کی چیزیں بھی ٹھیک طرح اور صاف شفاف دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ سواری میں سوار ہوتے وقت اس کی وہ دھندلی اور کمزور نظریں صرف اپنے اس پرانے کپڑے اور اس میں بندھے چند سکوں پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے خوف کے مارے اس کرخت اور ظالم آواز والے شخص کے چہرے کی طرف اپنا سر اٹھا کر ایک بار بھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف اس شخص کے دل اور دماغ پر جیسے حرص اور تکبر کی اتنی موٹی اور کالی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ اس نے اس کمزور اور لاچار عورت کو ایک جیتا جاگتا انسان سمجھنے کی معمولی سی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ 15 سال جس ماں کو وہ گاؤں کے کچے گھر میں روتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا، وہ ایک نہایت صحت مند اور توانا عورت تھی، لیکن اس طویل اور دردناک جدائی، شدید ترین غربت اور اپنے لختے جگر کو تلاش کرنے کی در بدر ٹھوکروں نے اس عورت کا حلیہ اس قدر بگاڑا اور تبدیل کر دیا تھا کہ وہ
گوشت پوست کی بجائے محض ہڈیوں کا ایک چلتا پھرتا اور کانپتا ہوا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کا چہرہ جو کبھی تمتماتا تھا اب لا تعداد گہری جھریوں اور دکھوں کا مستقل مسکن بن چکا تھا۔ اس شخص کی تکبر اور رعونت سے بھری ہوئی اندھی آنکھوں نے اس پھٹے پرانے لباس کے پیچھے چھپی اپنی اس عظیم اور شفیق ماں کو پہچاننے سے بالکل انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ بدبخت صرف ظاہری شکل صورت اور پیسے کی چمک کو ہی دنیا کی سب سے بڑی اور اکلوتی حقیقت مانتا تھا۔ یہ تمام تلخ اور خوفناک حقائق اس کے دل کو کسی تیز خنجر کی طرح بے دردی کے ساتھ چیر رہے تھے۔ دور سے اسے سڑک کے بالکل کنارے پر اڑتی ہوئی کچی اور گرم مٹی میں ایک نہایت کمزور اور چھوٹا سا وجود اوندھے منہ بے حس و حرکت پڑا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی جان نکلنے لگی اور اپنی پوری اور آخری جان لگا کر اس بکھرے ہوئے وجود کی طرف دیوانہ وار لپکا۔ وہاں پہنچ کر ایک نہایت دل خراش اور روح کو تڑپا دینے والا منظر اس کا منتظر تھا۔ وہ ضعیف اور بوڑھی عورت جس کے ماتھے کی گہری چوٹ سے بھی بہت زیادہ سرخ و خون بہہ چکا تھا، وہ اب بھی اسی گرم زمین پر گری ہوئی تھی، لیکن اس کے کانپتے اور خون سے لت پت کمزور ہاتھ بے بسی کے عالم میں ارد گرد کی مٹی کو ٹٹول رہے تھے۔ وہ اس شدید موت کے خوف، تکلیف اور غشی کے عالم میں بھی اپنے اس میلے کپڑے اور اس میں موجود اپنے بیٹے کی اس واحد اور آخری نشانی کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ وہ شخص بھاگتا ہوا اور ہانپتا ہوا قریب آیا اور اپنے دونوں زخمی گھٹنوں کے بل زور سے ان نوکیلے پتھروں پر گر پڑا۔ اس نے زمین پر رینگتے ہوئے اپنی اس زخمی اور بے حال ماں کے قدموں تک پہنچ کر ان خون آلود اور مٹی سے بھرے پیروں کو نہایت مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ کسی نہایت لاچار اور بے بس چھوٹے بچے کی طرح دھاڑیں مار مار کر اور بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کے منہ سے مسلسل اور لگاتار ایک ہی دردناک پکار نکل رہی تھی، ماں مجھے معاف کر دے، میری ماں مجھے معاف کر دے، میں اندھا ہو گیا تھا، میں تیرا گناہ گار ہوں، مجھے اسی وقت موت آ جائے۔ اس عورت نے جو موت کی دہلیز پر نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی، اس درد بھری اور مانوس آواز کو اتنے قریب سے سنا گو کہ اس کی آنکھیں خون اور کمزوری کی وجہ سے ٹھیک سے کھل نہیں پا رہی تھی، لیکن اس آواز میں چھپا ہوا وہ شدید درد اور وہ تڑپ سیدھا اس عورت کی روح کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ اس نے اپنے کانپتے اور خون آلود کمزور ہاتھوں سے اس شخص کے روتے اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کی طرف آہستہ آہستہ سے بڑھایا۔ جب اس کی کمزور اور لرزتی ہوئی انگلیوں نے اس کی آنکھوں سے گیلے چہرے اور اس کی کھردری داڑھی کو چھوا تو اس کے اندر ممتا کا ایک ایسا بے قرار سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا جس نے تمام تلخیوں کو بہا دیا۔ اس بوڑھی اور شدید زخمی ماں نے اپنے ماتھے سے بہتے ہوئے خون اور اس دردناک چوٹ کی بالکل پرواہ نہیں کی، اور نہ ہی اس کے دل میں اس بات کا کوئی خیال آیا کہ یہ وہی ظالم اور بے رحم شخص ہے جس نے کچھ ہی لمحے پہلے اسے موت کے منہ میں دھکا دیا تھا۔ اس نے نہایت شفقت اور محبت سے اس ظالم اور روتے ہوئے بیٹے کا چہرہ تھاما اور نہایت ممتا بھرے اور فکر مند لہجے میں پوچھا، تو رو کیوں رہا ہے میرے بچے؟ تجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ یہ معصوم اور محبت بھرے الفاظ اس شخص کے دل پر کسی تیز آرے کی طرح نہایت ہی بے دردی سے چلے۔ جو شخص پچھلے کچھ دیر تک خود کو دنیا کا سب سے طاقتور اور متکبر انسان سمجھتا تھا، آج وہ اپنی مظلوم اور کمزور ماں کے قدموں کی دھول میں گر کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔
اسے یہ کڑوی اور سچی حقیقت مکمل طور پر سمجھ آ چکی تھی کہ انسان کا تکبر اور اس کی انا اس کی آنکھوں پر ایسی کالی پٹی باندھ دیتی ہے کہ وہ اپنی ہی جنت کو اپنے قدموں تلے روند کر جہنم کا راستہ چن لیتا ہے۔ رشتوں کی قدر اور اہمیت کو اس وقت جان لینا اور مان لینا چاہیے جب وہ ہمارے پاس زندہ سلامت موجود ہوں، اس سے پہلے کہ وقت کا پہیہ اپنا چکر مکمل کر لے اور انسان کے پاس ساری زندگی رونے اور تڑپنے کے لیے صرف اور صرف پچھتاوا ہی باقی رہ جائے۔